ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے جو ہے پروگرام کی جانب۔ بریک سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے لیکن آپ دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، تو استقامت کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کہ جب کوئی مٹکا خریدتا ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے، اگر وہ کمزور ہو تو اسے نہیں خریدتا، کمزور نہ ہو تو اسے خریدتا ہے اور اسے اپنے کام میں لاتا ہے۔ تو مجھے بھی ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا تھا، پرکھا جا رہا تھا کہ میں اپنے دین اسلام میں مستقیم ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں مجھے قبول کیا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام نے صحابہ کرام نے استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا ہے اور ایسی امثال قائم کی کہ اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے۔ وقت مختصر ہے، میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا، لیکن آج عالم یہ ہے نہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے بڑی معذت کے ساتھ، نہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، نہ ہمیں حج کرنا ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر، نہ حقوق العباد کی فکر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے۔ یہ دین اسلام ہمیں تیار ملا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا۔ صحابہ کرام سے پوچھیں، امت کے سلف و صالحین سے پوچھیں، اہل بیت اطہار سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنا سر کٹوایا اس دین کے لیے، اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کے جھنڈے کو نیچے ہونے سے بچانے کے لیے اپنے سر کی بازی لگا دی، لیکن دین اسلام کے جھنڈے کو ناظرین نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہ ان کی استقامت کا عالم ہے، لیکن ہماری استقامت کسی معاملے پر نہیں۔ ہاں، شیطانی راستوں پر ہماری استقامت بہت زیادہ ہے، شیطانی راستوں پر ہر برے کام میں ہماری استقامت ہوتی ہے، لیکن اچھے کام نہ ہمیں کرنے بھی ہیں تو استقامت کے ساتھ نہیں کرنے۔ میں یہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ عرض کروں کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا تو آپ کا موقف یہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور مخالفین کا موقف کچھ اور تھا۔ بہرحال ناظرین، قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے معاملات میں بڑی شدت کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا اہل سنت کا، مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو بہرحال جب آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، کوڑے مار مار کر جلاد تھک جائے، لیکن آپ کی استقامت اپنی جگہ قائم رہی، یہاں تک کہ خلیفہ نے بارہا کہا، روتے ہوئے کہا کہ آپ میرا موقف مان لیں، آپ جو چاہیں گے میں دوں گا۔ آپ یہی فرماتے، دلیل لا، دلیل سے بات کر، تیری دلیل قوی ہوئی تو میں تیری بات مان لوں گا، لیکن میری دلیل جو ہے وہ قوی ہے تو میری بات مان۔ اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک ناظرین نام لیا کرتے تھے کہ جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا نام لیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ مشہور چور تھا، اور جب مجھے قید خانے لے جایا گیا تو اسے قید خانے سے نکالا جا رہا تھا، اس نے کہا احمد بن حنبل، اے مسلمانوں کے امام، میری بات سنیے۔ تو میں نے کہا کہ سنائیے۔ اس نے کہا کہ میں ایک چور ہوں اور چوری کے میدان میں میری استقامت کا عالم یہ ہے کہ بار بار پکڑا جاتا ہوں، بار بار چوری کرتا ہوں، ابھی بھی میں جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہوں، پہلا کام یہ کروں گا کہ چوری کروں گا، لیکن تو مسلمانوں کا امام ہے، میں شیطانی راستے میں میری استقامت یہ ہے، تو پھر اگر تو نے اس راہ میں استقامت نہیں دکھائی تو پھر تو مسلمانوں کا امام کہلانے کا حقدار نہیں۔ رونے لگ گئے، کہتے ہیں کہ واقعی اس نے مجھے سبق سکھا دیا۔ ناظرین و سامعین، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک عرصے تک رہا، پھر اجازت چاہی، کہا حضور معذرت کے ساتھ آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ تو فرمایا بیٹھ ادھر، کہ تم نے مجھے فرائض واجبات سنتوں میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا، روزہ چھوڑتے ہوئے دیکھا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کسی حکم کو چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ یہ استقامت ہے، سب سے بڑی استقامت یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ،
کہ استقامت کرامت سے اوپر ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں، اس دین اسلام کے راستے میں ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 141 141 نمبر آیت کا سیکنڈ پورشن ہے، اور یہی لاسٹ پورشن ہے اس آیت کا۔ اور آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعاوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اسے حصادہ پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں حصادہ پڑھیں گے۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں زا ہے اور صاد لام یا۔ زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رکنے کا جواز ہے، لیکن صاد لام یا اس کا معنی ہے وصل، تو یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، یہاں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اسے ولا تسرفو ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مسرفین، اور وقف کی صورت میں مسرفین پڑھیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ آخر میں علامت وقف اندر 141 نمبر آیت یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین مسامعین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنے کلمات ہیں۔ کلو ایک کلمہ، من دوسرا، ثمری تیسرا، ہی چوتھا، اذا پانچواں، اثمرا چھٹا، واو ساتواں، آتو آٹھواں، حقا نواں، اور یوم 10واں، حصادی 11واں، لا تسرفو 12واں، انا 13واں، لا 14واں، یحب 15واں، المسرفین 16واں۔ کل 16 کلمات یہاں موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کلو من ثمرہ، یہاں مد کی علامت ہے، تو ناظرین اسے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اذا یہاں بھی مد کی علامت ہے، اسے بھی 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اثمر، یہاں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را پر زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ وآتوا حقہ یوم حصادہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ولا تسرفوا، یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ انہ لا یحب المسرفین، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را کے نیچے زیر، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ لا یحب المسرفین، اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے لا یحب المسرفین۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ آج کا سبق اس وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے، اس میں اسماء، افعال و حروف کی نشاندہی کریں گے، پھر لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر ناظرین آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی اسے روزمرہ کی بات چیت میں ہم یوز کرتے ہیں، تو آپ کی آسانی کے لیے ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن میں پھر یہ بات عرض کروں، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے اور بار بار عرض کروں گا، کیونکہ یہ ناظرین ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس بات کو واضح کریں کہ آسانی کے لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں، یہ آسانی کے لیے تو ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھنا شروع نہ کر دیں کہ جی یہ آسان ہے، بس یہ اردو کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ یہ آسانی کے لیے ہم عرض کرتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلا اسم جو ہے وہ ہے ثمر، پہلا اسم ہے ثمر۔
دوسرا اسم ہے حقا، بلکہ پہلا ثمر ہے، اور دوسرا ہے ہی ضمیر۔ یہاں پر ضمیریں کتنی ہیں؟ ثمر ہی، حقہ، یہاں پر بھی نمبر 2 لگاتے ہیں، حصاد ہی، یہاں پر بھی نمبر 2 لگاتے ہیں، انہو، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو کل 4 مقامات پر یہ ضمیریں ہو اور ہی استعمال ہوئی ہے۔ تو ناظرین نمبر 2 اسم جو ہے وہ ہو اور ہی، ہو اور ہی۔ اب اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے حقا، اگلا اسم ہے حقا، اور پھر اس کے بعد چوتھا اسم ہے یوما، چوتھا اسم ہے یوما، پانچواں اسم ہے حصادی، اور ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں چھٹا اسم ہے المسرفین، چھٹا اسم ہے المسرفین، یہ اسماء ہو گئے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے کلو، پہلا فعل ہے کلو، اس کے بعد دوسرا فعل ہے اثمرہ، دوسرا فعل ہے اثمرہ، تیسرا ہے آتو، تیسرا ہے آتو، چوتھا ہے لا تسرفو، چوتھا ہے لا تسرفو، اور پانچواں ہے یحبو، پانچ افعال ہیں۔ اور ناظرین حروف کی طرف دیکھتے ہیں۔ پہلا حرف من، دوسرا حرف اذا، دوسرا حرف اذا، تیسرا حرف واو، اور چوتھا حرف انہ، پانچواں حرف لا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی طرف۔ پہلا اسم ہے ثمر، ثمر کا معنی ہے پھل، ثمر کا معنی ہے پھل، اور اس کی جمع آتی ہے ناظرین ثمار، بہت سے پھل۔ پھر جمع الجمع آتی ہے اثمار اور ثمر، جمع الجمع آتی ہے اثمار اور ثمر۔ تو ثمر واحد، ثمار جمع، اثمار اور ثمر جمع الجمع۔ ثمر عام طور پر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی اس بات کا ثمر کیا ہے، یعنی اس بات کا پھل کیا ہے، اس کا معنی ہے پھل، اور ثمار پھلوں، اثمار اور ثمر بہت سے پھل۔ ناظرین و سامعین یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر جب متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو، یہی اس کا معنی ہوگا، وہ اس۔ اس کے بعد ہے حقا، حق کا معنی حق ہوتا ہے، حق کا معنی حق ہوتا ہے، عام طور پر حق کے معنی میں ہی اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور حق اسے کہتے ہیں یعنی جو کسی نہ کسی پر کچھ نکلتا ہو اسے عام طور پر حق کہتے ہیں۔ میرا آپ پر حق ہے، والدین کا اولاد پر حق ہے، اولاد کا والدین پر حق ہے، اور حق اس کا یہ مفرد ہے، اس کی جماعتی حقوق۔ حق کا معنی ایک حق، ایک رائٹ، اور حقوق کا معنی بہت سے حقوق، بہت سے رائٹس، یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یوم، یوم کا معنی دن ہے، ایام اس کی جمع ہے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔ حساد کہتے ہیں یہ مصدر ہے، مصدر واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کٹائی کا وقت یا کٹائی کا دن۔ وقت الحساد کٹائی کا وقت، یوم الحساد کٹائی کا دن۔ تو حساد کہتے ہیں جو کھیتی باڑی میں پھلوں کی کٹائی کا دن ہو یا وقت ہو، اسے عام طور پر حساد کہا جاتا ہے۔ یہ مصدر ہے۔ مسرفین مفعلین کے وزن پر ہے، دو جمع آتی ہے، مسرفین اور مسرفون، اور اس کا مفرد ہے مسرف۔ مسرف کہتے ہیں اسراف کرنے والا، مسرفین اور مسرفون اسراف کرنے والے۔ جو ناظرین اعتدال کی راہ سے ہٹ جائے اسے یعنی جو زیادتی کرے اسے مسرف کہتے ہیں۔ یعنی جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے وہ بھی مسرف ہے، اور جو ناظرین اللہ تعالیٰ نے اسے احکامات دی اس پر عمل نہ کرے، بغاوت کرے یا برے اعمال کرے تو وہ بھی حد سے گزرنے والا یعنی اسراف کرنے والا ہے۔ مسرف عام طور پر ناظرین یعنی اسراف کرنا، یہ عام طور پر ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اسراف، جو کہ اسی کا مصدر ہے، اسراف۔ اب آئیے حروف کی طرف چلتے ہیں، افعال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا فعل ہے کلو۔ کلو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، تو تم سب کھاؤ یا آپ سب کھائیں، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین اسی میں آپ دیکھیں امر کا جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کل۔ اچھا اسی طریقے سے بڑے قاف سے بھی آتا ہے قل، دونوں میں معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بڑے قاف سے آتا ہے قل اس کا معنی ہے آپ کہیے، اور جو کل چھوٹے قاف سے آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کھائیں، یعنی آپ کھائیے یا تو کھا۔ تو آپ دیکھیں جب تک عربی گرامر نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک ناظرین قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد آپ دیکھیں اثمرہ۔ اثمرہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے پھل دیا۔ آتو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم دو یا تم سب دو۔ لا تسرفوا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم اسراف مت کرو یا تم سب اسراف مت کرو۔ انشاءاللہ ناظرین ہم مزید پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ اب دیکھیں ناظرین آخری فعل ہے یحب، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ محبت کرے گا۔ لا یحب، لا جو ہے نفی کا معنی دیتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو تو لا یحب کا معنی ہے وہ محبت نہیں کرتا، وہ پسند نہیں کرتا۔ حب ناظرین اس کے دل میں میرے لیے حب ہے، تو حب جو ہے یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد سے، تو عام طور پر اردو میں لفظ حب استعمال کیا جاتا ہے، حبن۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی طرف۔ من وعن، من جو ہے آپ دیکھیں من یہ ناظرین اس کا معنی سے ہوتا ہے، اس کا معنی سے ہوتا ہے، اور یہ تبیین کا معنی بھی دیتا ہے، تبعیض کا معنی بھی دیتا ہے۔ یہاں پر تبعیض کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے سے۔ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں من وعن، وہی بات جو آپ نے کہی میرے ذہن میں بھی ہے، من وعن۔ من وعن کہتے ہیں لیکن یہ ہے من وعن۔ اس کے بعد اذا، اذا کا معنی ہے جب۔ اس کے بعد واو ہے، واو یہاں پر ابتدا میں ہے، اس کا معنی اور ہے، اور ناظرین اس کو ہم کہیں گے واو ابتدائیہ، دونوں مقامات پر واو ابتدائیہ ہے۔ اس کے بعد انہ ہے، انہ کا معنی بے شک بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین 6 اور 5 11، 11 اور 5 16 کلمات ہوئے۔ 16 کلمات میں آپ دیکھیں کہ 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر کسی نہ کسی صورت میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ثمر، نمبر 2 حق، نمبر 3 یوم، نمبر 4 مسرفین میں اسراف، نمبر 5 حب، نمبر 6 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ کاف پیش کو، لام وا پیش لو، کلو، میم نون زر من، سا زبر سا، میم زبر ما، را زر ری، ہا کھڑی زر ہی، کلو من ثمرہ، حمزہ زر ای، دال الف زبر دا، اذا، حمزہ سا زبر اث، میم زبر ما، را زبر را، اذا اثمرا، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا وا پیش تو، و آتو، ہا قاف زبر حق، قاف زبر قا، ہا الٹا پیشو، حقہ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، ہا زبر ہا، صاد الف زبر صاد، دال زر دی، ہا کھڑی زر ہی، حصادہ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا سین پیش تس، را زر دی، فا وا پیش فو، ولا تسرفو، فا واو پیش فو ولا تسرفو، حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیشو، انہو، لام الف زبر لا، یا پیشو، ہا با زر حبا، لام پیش بل، لا یحب، میم سین پیش مس، را زر دی، فا یا زر فی، نون زبر نا، مسرفین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے مسرفین۔
چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. کلو کھاؤ تم کھاؤ من سے ثمری پھل ہی اس اذا جب اثمرا وہ پھل دے وا اور آتو تم دو حق کا حق ہو اس کا یوم دن حصادی کٹنے ہی اس کے وا اور لا تسرفو اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو انا بے شک یا تحقیق ہو وہ لا یحب پسند نہیں کرتا المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. کل بھی گزشتہ کل ہم نے پروگرام میں جو اسی آیت کا فرسٹ پورشن سبق میں شامل کیا تھا تو دونوں پورشنز کو یعنی پوری آیت کو ملا کر اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ. اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. کلوا من ثمرہ کھاؤ اس کے پھل سے اذا اثمرا یعنی اس درخت کے پھل سے کھاؤ اذا اثمرا جب وہ پھل دے وآتوا حقہ اور جب وآتوا حقہ یوم حصادی اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین کہ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ناظرین و سامعین یہاں پر
ایک دو بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، احکامات شرعیہ ہے، معاد ہے، جزا اور سزا کو بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو سرزنش کی تھی کہ جو شرک کرتے تھے از خود اپنے احکامات وضع کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اب پھر اصل مقصود کی طرف اللہ رب العالمین متوجہ ہوا اور وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ پر دلائل ارشاد فرمائے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت پیدا کیے، ان پھلوں کی شکل و صورت، ان کا رنگ، ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیتوں سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے، ان کی ہیئت، ان کا ذائقہ، ان کے فوائد ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں از خود تو پیدا نہیں ہوتی نا، اور نہ یہ چیزیں سورج، چاند اور ستاروں نے پیدا کی ہیں، کیونکہ جب وہ غروب ہو جاتے ہیں تب بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سورج کو خدا مانتے ہیں یا چاند کو خدا مانتے ہیں یا ستاروں کو خدا مانتے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں پارے میں گزرا ہے نا کس طرح ان کے یعنی معبود ہونے کو رد فرمایا، کہا کہ سورج ہمارا رب ہے، اچھا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے، یہ غروب ہوتا ہے، غروب ہونے والا رب نہیں ہوتا۔ چاند ہے وہ بھی غروب ہوتا ہے، ستارے وہ تو ہی چھوٹے ہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ فرمایا کہ کیا یہ چیزیں چاند، سورج اور ستاروں نے پیدا کی ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تو غروب ہوتے ہیں، اور جب وہ غروب ہوتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ چیزیں بھی غروب ہو جائیں، تو یہ چیزیں تو غروب نہیں ہوتی، یہ تو موجود ہوتی ہیں، برقرار رہتی ہیں۔ پھر دنیا آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے لوگ جو اللہ کے سوا اور چیزوں کی خدائی کے قائل ہیں معاذ اللہ، تو ان چیزوں میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ان باغوں کو اور کھیتوں کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی چیز نے دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین چونکہ رب ہے، خالق و مالک ہے، تو جس نے پیدا کیا وہی دعویٰ فرما رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کے سوا کوئی بھی ان کے پیدا کرنے کا دعوے دار نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ مانیں کہ اللہ پوری دنیا بھر کے باغات کو، کھیتوں کو اور ہرے بھرے جنگلات کا خالق ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ وہ نباتات کا خالق ہے، تو پھر جمادات، حیوانات، انسانوں، جنات، فرشتوں اور ساری کائنات کا بھی وہی خالق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو ناظرین، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بیان فرمائیں کہ وہ باغات جو بیلوں والے ہیں، وہ باغات جو درخت والے ہیں، پھر کھجور کا درخت دیکھیں، پھر جو ہے وہ کھیتی باڑی دیکھیں، پھر جو ہے وہ فرمایا کہ زیتون دیکھیں آپ، پھر انار دیکھیں جو کہ ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے بھی ہیں، بعض اوقات مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ پھر فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں تم کھاؤ، لیکن فرمایا کہ کھانے کا جو ان کی کٹائی کا جو وقت ہے نا، اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ عشر ہے، یہ نصف عشر ہے؟ اس حق سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ ناظرین کل کے تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، آپ جو ہے اس کا انتظار کیجیے گا، کل ضرور سماعت فرمائیے گا، میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ اس حق سے مراد کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں رہنے والے، پاکستان سے باہر دنیا کے کسی کونے سے ان کا تعلق ہے، آپ ہمارے ان نمبرز کو جو اسکرین پر اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ ڈائل فرمائیں اور ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میں چپال سے بات کر رہی ہوں، تو سبق سنانا چاہوں گی۔ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، جو آپ نے کل تفسیر بتائی تھی اس میں بہت دل جو ہے وہ رونا آ رہا تھا۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اور جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے شوق عطا فرمائے اور رغبت نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے چکوال سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی مسز سعید فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. سبق سنانا چاہوں گی. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا یہ من کولو نہیں ہے, کلو. کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصادہ نہیں, یوم حصادہ. یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائیں, اس کا حق دو جس دن کٹے, اور بیجا خرچ نہ کرو, بے شک بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا صحیح. ایک تو یہ ہے کہ جو رموز اوقاف ہے میں بتاتا بھی ہوں تو وہاں پر وقف کرنا ہے نہیں کرنا, اس کو ذرا دیکھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ ترجمہ آپ نے صحیح پڑھا, لیکن جو ترجمہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں اس لحاظ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کا بھی فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں نتاشا بول رہی ہوں حافظ آباد سے. جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. جی ترجمہ سنائیں. ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے. ان سب کی شاید آپ نے ترجمہ سنا نہیں ہے. بہرحال آپ اس آیت کا جو پچھلا پورشن ہے اس کا ترجمہ کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت آپ دیکھیں, اسے لکھ لیا کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو, سننے میں آسانی ہو اور آپ کو سنانے میں بھی آسانی ہو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کا کو پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ خیر. میری بہن آپ کو سعودیہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی ضرور جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا میری بہن میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی اچھا ہے. ٹیلی ویژن کی آواز کو جلدی سے میوٹ کر دیں, بند کر دیں. جی ٹھیک ہے, اب سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. کیمرہ نہیں پہنچ پا رہا ادھر. اچھا میں پڑھتا ہوں, آپ اسے ریپیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. جی. کلوا من ثمرہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر اذا اثمر وآتوا حقہ وآتوا حقہ یوم حصادہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ولا تسرفوا انہ انہ لا يحب المسرفین. لا يحب المسرفین. ماشاءاللہ میری بہن آپ نے بہت اچھی کوشش کی. بہت بہت شکریہ آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا. میری ایک گزارش ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھا کریں تاکہ آپ اسکرین کے محتاج نہ رہیں بلکہ فوراً سبق و ترجمہ سنا دیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں تنزیلہ لاہور سے جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں, سبق و ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ, اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو, اور بیجا خرچ نہ کرو, بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو. میری بہن ماشاءاللہ آپ نے آج تلاوت بہت اچھی کی ہے.
آپ پوچھتی ہیں نا کہ کیا فرق ہے، آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے کی، تھوڑی سی اور کوشش کریں گی تو آپ کا پڑھنا مزید اچھا ہو جائے گا، اور ہماری یہی خواہش ہے۔ ایک بہن نے کہا نا کہ تفسیر آپ نے کل سنائی تو ہمیں رونا آ گیا، تو ہماری خواہش یہی ہے۔ اور قرآن کریم تو ایسا ہے نا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب تلاوت قرآن کریم کی جائے تو پھر ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن سے اور صاحب قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV اس پر آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ QSAS@ARYQTV.tv اس پر آپ ہمیں کوسچنز کرتے ہیں، ان کے آنسرز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دیے جاتے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔